بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وفی روایت جاءکم شہر مبارک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر حاضرات حاضرین و سامعین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ماہ رمضان مبارک 1445 سنہ ہجری کا پہلا جمعہ مبارکہ مطابق 15 مارچ 2024 سنہ عیسوی آپ اور میں رب العزت کے حضور جامع مسجد شان محمد میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ قبل از فریضہ جمعہ قرآن و سنت کی روشنی میں شان رمضان کا کچھ بیان سنتے ہیں۔ آمد رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ بلا شبہ پورے ماہ رمضان المبارک میں جس قدر حسنات کا ذوق و شوق ہوتا ہے، سال بھر وہ انداز بقیہ 11 مہینوں میں نظر نہیں آتا۔ خدائے بزرگ و برتر جل وعلا نے سارے مہینوں میں اسے ایک امتیازی شان عطا فرمائی ہے۔ خدائے بزرگ و برتر تلاوت کردہ آیت و حدیث کے تحت مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق کی راہ چلنے اور باطل کی جملہ راہوں سے جدا رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصی اور امتیازی ایک شان یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا نزول، یعنی اللہ کے ہاں مہینوں کا انتخاب بمائے ان کے ناموں کے چونکہ ازل سے موجود ہے،
ہمارے سامنے جو اس کا اظہار ہے سورہ قدر کی روشنی میں، تو وہ یہ ہے کہ شب قدر اس کا نزول ہوا۔ کئی اعتبار سے یہ امتیازی اوصاف رکھتا ہے، ان میں سے خاص وصف یہ ہے، ویسے تو یہ ماہ روزہ بھی ہے، ماہ تراویح بھی ہے، ماہ اعتکاف بھی ہے، ماہ عبادات شب قدر بھی ہے، ماہ فطرہ بھی ہے، ماہ صبر و مواسات بھی ہے، ماہ فراخی رزق بھی ہے، ماہ پروانہ بخشش بھی ہے، ماہ نجات دوزخ بھی ہے۔ الغرض طرح طرح کی خوبیوں کا حامل یہ مہینہ، اس کی ایک شان خود خدا رحمان نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر رمضان وہ ہے کہ جس میں رب کا قرآن اتارا۔ تو شان رمضان میں سے نزول قرآن بھی، یاد ہے قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید اولا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی جو اتارا گیا اسے انزال سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ یہی شب قدر ہے، ماہ رمضان المبارک ہے، جس میں اس کا اولا نزول ہوا۔ پھر وہاں سے رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، لوگوں کی ضرورت اور مصلحت کے مطابق عرصہ 23 برس میں ہمارے آقا دو عالم کے داتا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر انور پر اس کا نزول، جس میں سے لگ بھگ 13 برس سرکار کی مکی زندگی میں اس کا نزول ہوتا رہا، اور 10 برس مدنی زندگی میں اس کا نزول ہوتا رہا۔ یوں قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کی صورتوں کی جو تقسیم ہے وہ مکی اور مدنی صورتوں کے نام سے، اس میں بحثیں بڑی ہیں، لیکن حاصل بحث یہ ہے کہ جو قبل از ہجرت مکہ مکرمہ قرآن نازل ہوا وہ سارا مکی قرآن کہلائے گا، اگرچہ جس وقت کوئی صورت نازل ہو رہی ہو یا آیت کریمہ سرکار مثلا طائف میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، ہجرت سے پہلے جو اترا وہ مکی ہے، اور بعد از ہجرت جو اترا خواہ بدر کے میدان میں ہوں جہاد کرتے ہوئے، خواہ احد میں ہوں، وہ تو چلو مضافات مدینہ منورہ ہے، کہیں بھی ہوں، مکہ مکرمہ میں بھی آئے ہوں، فتح مکہ کا موقع ہو، کوئی بھی ہو، تو بعد از ہجرت جو نازل ہوا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ تو سرکار چونکہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہیں، تو قرآن بھی اس اعتبار سے مکی بھی ہے اور مدنی بھی۔ عظمت قرآن کا اندازہ بعض اوقات یوں نہیں لگتا، تھوڑی سی وہ ایک ان پڑھ واعظین کی جہالت کی وجہ سے بڑی خرابی پیدا ہو گئی کہ یعنی اس انداز کے بعض اوقات شان قرآن اور شان صاحب قرآن بیان ہوتی ہے کہ جیسے ساری خلق اللہ نے سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج بنا دی اپنی عطا سے، اور سب کا آسرا اور سب کا سہارا بنا دیا، تو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید قرآن بھی ان کا محتاج ہے، یا قرآن کا درجہ صاحب قرآن سے زیادہ کم ہے۔ تو یہ غلط فہمی بھی عظمت قرآن کو پھر اس شان کے ساتھ دلوں میں اجاگر نہیں کرتی جس طرح شان مصطفیٰ دلوں میں اجاگر ہوتی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید رب کی صفت ہے، رب کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے، خالق کی ہر صفت کا درجہ مخلوق سے بڑھ کر،
خالق کی ہر صفت کی شان ساری مخلوق بشمول سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن رشید اللہ کی صفت ہونے کی وجہ سے ازلی ہے، ازلی وہ کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں، ابدی ہے، ابدی وہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، سرمدی دائمی ہے، یعنی جس کے لیے ابتدا و انتہا بیان کرنا ناممکن ہو، غیر حادث ہے، قدیم ہے اور نہ مٹنے والی صفت ہے اور لازوال صفت ہے اور دلوں کی دنیا میں ہلچل مچانے والی صفت، دلوں کی ویران کھیتیوں پر رب کی رحمت کی یہ وہ تجلی ہے کہ جس نے اپنا نور غار حرا میں اولاً صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اقرا کے فرمان کے ساتھ رب تعالیٰ نے جو اس کلام کا خلق کے اعتبار سے آغاز فرمایا، ویسے تو وہ ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، دائمی ہے، لیکن ہمارے آقا پر اس کے نزول کا جو آغاز ہے وہ اقرا کی وحی کے ساتھ ہے۔ اقرا خود بھی قرآن سے ہے، قرآن کا معنی ہے پڑھنا، بار بار پڑھنا، اور اقرا پڑھو تو یہ بات فعل ہے۔ لوگ بچیوں کے بعض اوقات نام رکھتے ہیں، یہ بھی ان کا ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈھول پن ہے کہ نام جو ہے وہ اسماء ہوتے ہیں، وہ افعال نہیں ہوتے، فعل نام نہیں بنتا، جو اسم ہوتے ہیں وہ نام ہوتا ہے۔ اور پھر صیغہ بھی مذکر کا ہے اور نام بچیوں کے رکھتے ہیں، یعنی اسم بھی ہوتا اور مذکر ہوتا تو وہ بچی کے لیے درست نہیں تھا، یہ نام ہے ہی نہیں، فعل ہے اور مذکر کا صیغہ۔ اقرا کا معنی ہے پڑھ تو اے ایک شخص۔ اقرا جناب جبریل امین نے بحکم رب جلیل دربار نبوت میں غار حرا میں جب کہ سرکار قبل از اعلان نبوت اپنی امت کے صوفیاء کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ جب خالق سے سچی لو لگانی ہو تو کچھ عرصہ مخلوق سے کٹ جاؤ، ہجوم کے اندر اور خلق خدا کے ساتھ میل ملاپ رکھنے میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں جو حقیقی لو لگنے سے آدمی کو روکے رکھتی ہیں۔ اور روزے کا انداز بھی اپناؤ، یعنی یا تو باقاعدہ نفلی روزے رکھو یا کم کھانا پینا اس کا سلسلہ رکھو کہ طعام پر کنٹرول جو ہے وہ سارے نظام روحانیت کی بنیاد ہے۔ کم کھانے والا کم بولے گا، کم کھانے والا کم سوئے گا، کم کھانے والے کو حوائج انسانی کی کم ضرورت پڑے گی جو اس کے وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں، اور اس کے اندر کی روحانیت جاگے گی۔ بلکہ مومنوں کی ماں حضرت صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث شریف سے اس کا واضح ثبوت بھی موجود ہے۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، روحانیت اور معرفت کا سرچشمہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے جہاں سے روحانیت پھوٹتی ہے، جہاں سے وہ آگے ندیاں جاری ہوتی ہیں معرفت کی، وہ سرچشمہ کیا ہے؟ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بار بار پوچھنے پر ایک ہی ارشاد فرمایا، الجو الجو الجو، اے مومنوں کی ماں، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو گویا خبردار کر دو کہ سرچشمہ ولایت اور حقیقت و معرفت و روحانیت جہاں سے اس کی ندیاں پھوٹتی ہیں وہ چیز ہے رب کی رضا کے لیے بھوکا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کو اتنا تھا، صحیح بخاری شریف میں ہے، سرکار فرماتے ہیں لو شئت لصارت معی الجبال ذهبا، اگر میں چاہوں تو یہ مکے کے پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر جدھر میں جاؤں ادھر یہ بھی ساتھ ساتھ چلے۔ لو شئت، اگر میں چاہوں۔ پتہ چلا کہ بات ساری چاہتے مصطفیٰ پر ہے، وہ اگر چاہیں تو فرمایا لصارت معی الجبال ذهبا، جدھر جدھر میں یہ جاؤں یہ مکے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں، اور یہ پتھروں کے پہاڑ نہیں بلکہ یہ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں۔ یہ ان کی چاہت کا عالم ہے، لیکن سرکار نے فقر کو اختیار کیا۔
حضرت سلطان العارفین سلطان محمد باہو سروری قادری قدس سر العزیز کی اکثر کتب میں یہ حدیث بار بار انہوں نے کشفی حدیث بیان کی، الفقر فخری الفقر فخری الفقر فخری، یعنی اقتدار و اختیار ہوتے ہوئے رب کی رضا کے لیے فقر کو اختیار کرنا یہ میرا فخر ہے۔ ایک ہے کہ آدمی اضطراری فقر کا شکار ہے کہ اس کی چاہت تو دھن دولت ہے لیکن اس کے پاس آتا نہیں، وہ نہیں، یہ اختیاری فقر ہے کہ چاہیں تو سونے کے پہاڑ ان کے ساتھ ساتھ چلے، ان کی غلامی کریں، لیکن انہوں نے فقر اختیار کیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا میں وہ بھوکے اور پیاسے رہ کر جو عبادات اور مجاہدات کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا اور مبشرات کا سلسلہ جاری تھا، خواب آتے تھے سرکار کو جو دن کے اجالے میں بالکل حقیقت کی صورت میں سامنے آ جاتے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جس سے شہر رمضان کو بھی اللہ نے چمکا دیا، اس کلام کی بنیادی وحی دے کر جناب جبریل امین کو بھیجا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پالنہار کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ حضرت جبریل امین صحیح بخاری کی بڑی طویل اور بڑی پیاری حدیث ہے، بار بار عرض کرتے اقرا، سرکار فرماتے ما انا بقاری، میں تو عملاً پریکٹیکل پڑھنے والا نہیں، پھر عرض کرتے اقرا، سرکار فرماتے ما انا بقاری۔ بعض لوگ اس کا معنی جاہلیت کی بنا پر، یعنی یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی جہالت ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلاتے ہو ان کو ان پڑھ اور جاہل ثابت کرنے پر ٹل لگایا جاتا ہے، اور ان کی طرف سے جو خود مدعی علم ہوتے ہیں، حالانکہ علم خیرات ہے سرکار دو جہاں کے دربار۔ مشہور حدیث جس میں فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اگرچہ محدثین نے تو اس کا ترجمہ عام لیا ہے کہ قاسم اور یؤتی عامل ہیں، معمول کا ذکر نہیں، تو معنی یہ ہے کہ اللہ دو جہاں کی ساری نعمتیں بانٹ دیتا ہے اور میں دو جہاں کی ساری نعمتیں بانٹتا ہوں۔ لیکن بعض محدثین جنہوں نے وہاں خاص کیا سیاق کلام کو دیکھ کر تو وہ خیرات علم کو کیا کہ وہاں علم کا ذکر ہے۔ مشہور حدیث میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی، مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دولت فقاہت دین عطا فرماتا ہے، اور اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا چلا جاتا ہوں۔ جنہوں نے اس کو عام نہیں خاص رکھا وہ بھی دولت علم کا ذکر کرتے ہیں، تو دولت علم جس در کی وہ یوں کہہ لیں کہ کنیز ہے، سرکار جس دولت کو بانٹتے ہیں تم اپنے حق میں تو وہ دولت ثابت مانتے ہو اور ان سے اسی کی نفی کرتے ہو۔ مان بکارین، کاری اس میں فاعل ہے جس کا زمانے سے تعلق نہیں ہوتا، ماضی حال مستقبل کی جب تک تخصیص کی کوئی بات اس میں نہ کی جائے وہ عام ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں پریکٹیکل عملاً پڑھنے والا نہیں، بات اس میں راز کیا تھا؟ راز یہ تھا کہ جس نے تمہیں بھیجا ہے یہ پیغام دے کر اس کا پیارا نام لوگے تو پڑھوں گا، جو ہی اقرا کے آگے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پالنہار کے نام سے، ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبہ مبارکہ کو جنبش دی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، اور پھر خالی کو کہنا پڑا اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ ہمارے آقا وہ نسخہ کیمیا ساتھ لائے ہیں کہ جس نے دار ارقم میں اپنا فیضان لٹایا، مدنی زندگی میں صفہ کے چبوترے پر 70 سے لے کر 400 اصحاب کے قیام و طعام کا بندوبست فرما کر ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درس دیا جس کا فیضان وہاں سے شام پہنچا، یمن پہنچا، بصرہ اور کوفہ کی درسگاہیں جس کے فیضان سے آباد ہوئی،
اور پھر ما براء النہر تک یہ فیض پہنچا، بر صغیر کی درس گاہیں جس کے فیضان کی اماج گاہیں بنی، اور آج تک جس کے فیضان کے دھارے ہر چہار سو عرب و عجم میں بہتے چلے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بہتے رہیں گے، وہ فیضان قرآن ہے، وہ بھی صدقہ ہے اس ماہ رمضان۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے لوگو رمضان کے بڑے فضائل ہیں۔ رمضان بے شک ماہ صبر و مواسات ہے، رمضان بے شک ماہ روزہ و اعتکاف ہے، رمضان بے شک ماہ تراویح اور عبادات شب قدر ہے۔ ماہ رمضان کی ایک ایک گھڑی میں بے سبب ان گنت گنہگاروں کو جہنم سے رہائی دے کر جنتی بنایا جاتا ہے۔ بے شک یہ فراخی رزق کا مہینہ ہے، بے شک یہ عبادت سے سرشار ہو جانے کا مہینہ ہے، مسجدیں بھرو تحریک کا مہینہ ہے، یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ لیکن اس کی ایک بڑی شان یہ ہے کہ رب کا قرآن اسی مہینے میں اتارا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کی تجلی خاص اسی ماہ مقدس کی شب قدر میں، جو جمہور مفسرین اور محدثین کی تحقیق پر 27ویں شب ہے۔ بعض حضرات اس طرف بھی گئے کہ اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا تاکہ اس کی ڈھونڈ تلاش میں لوگ ہر رات کی قدر کریں۔ بعضوں نے کہا کہ پورا سال ہی گھومتی پھرتی ہے، بعضوں نے کہا کہ نہیں، ماہ رمضان میں چونکہ قرآن اترنے کی نص موجود ہے اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فرمایا تو خاص ہے رمضان میں۔ پھر بعضوں نے کہا کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں ہے، اور جمہور کا کہنا یہ ہے کہ رب نے اس رات کو 27ویں شب میں رکھا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی موقف ہے۔ تو الغرض وہ شب قدر جس میں قرآن اتارا گیا وہ ماہ رمضان میں ہے، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہاں وہ ماہ رمضان جس کی آمد کی دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی، جس کے فضائل و برکات کا بیان شعبان المعظم کی آخری تاریخ میں دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع صحابہ میں فرمایا، جس کے پیغام کو اور جس کی عبادات کی رغبت کو اور جس میں روزے کے ساتھ رات کے قیام کی ترغیب کو دو جہاں کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا، وہ ماہ رمضان ہے۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، جاءکم شہر مبارک، جاءکم سید الشہور، اے صحابہ تمہارے پاس سراپا برکتوں کا خزینہ مہینہ تشریف لا چکا ہے، جس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن اور ایک ایک رات جو ہے وہ سراپا برکت ہے، وہ تمہاری زندگیوں میں تمہارے پاس جلوہ گر ہونے والا ہے۔ ہاں اے صحابہ تمہارے پاس وہ مہینہ آنے والا ہے جو 12 مہینوں کا سردار مہینہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ رمضان میں نہیں، کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ رمضان کو تو پہلی فضیلت حاصل ہے نزول قرآن سے، اس لیے ان کے لیے 12ویں کی وہ ربیع الاول کی مبارک گھڑی کا علیحدہ سے انتخاب ہوگا، کہ وہ ربیع الاول جس کی الگ سے قرآن و سنت میں کوئی شان بیان نہیں ہوئی تھی، اسے شان ملی آمد مصاحب قرآن سے، اور ماہ رمضان کو امتیاز ہے جہاں دیگر فضیلتوں کے ساتھ وہاں اس کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ رب کا قرآن اس میں وہ جو وحشتوں میں اطمینان کا پیغام دینے والا ہے، جو فقر و فاقہ اور محتاجی کو بھگانے والا ہے، جو زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے والا ہے، جو صبح قیامت تک اٹل نصاب ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ کسی تبدیلی کا کوئی تصور ہے۔ نصاب بنتے ہیں اداروں کے، چھوٹی سطح کے ادارے ہوں یا وسطانی سطح کے یا بڑی سطح کے اعلیٰ تعلیم کے، علوم دین کے ہوں یا علوم دنیا کے، آئے دن ان کے نصاب تبدیل ہوتے ہیں، نصابی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں،
اپنے تئیں وہ بڑے ماہرین لوگوں کی کمیٹیاں ظاہر بٹھائی جاتی ہیں. جس شعبے کا نصاب بنانا ہو تو اپنے تئیں اس شعبے کے ماہرین کو بٹھایا جاتا ہے، لیکن وہ نصاب آئے دن، ماہرین کے طے کردہ نصاب آئے دن تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اگر وہ ماہر نہیں تھے تو بٹھائے کیوں گئے؟ سوال ہوتا ہے. اگر ماہر تھے تو پھر آئے دن تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اطمینان نہیں ہوتا. عدم اطمینان کی وجہ سے اور قوم کی ڈیمانڈ کی وجہ سے اور بدلتے حالات کی وجہ سے آئے دن نصابوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. لیکن اقرا کی واحد سے لے کر الیوم اکملت لکم دینکم، عرفہ کا میدان، حج کا موقع، ہمارے آقا کا حجت الاسلام جو ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، جمعہ کا روز روشن، کم و بیش 1,34,000 صحابہ کرام کا ٹھٹھے مارتا سمندر اور اس کے سامنے تاریخی خطبہ حجت الوداع. اس دن تک جو رب کا یہ قرآن وقفے وقفے سے 13 سالہ مکی زندگی میں اور پھر 10 سالہ مدنی زندگی میں کبھی تو مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا، کبھی مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہوا، کبھی طائف کی وادی میں، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد کے دامن میں جس کا نزول ہوا، کبھی تبوک کے اندر غزوہ خندق میں ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے فیض گنجینا سے پھر اس کا جو فیضان جاری ہوا. میں نے عرض کی کہ وہ اولاً دار ارقم میں جس کا درس ہوا، پھر صفا کے چبوترے پر ہمارے آقا نے قیام و طعام کی سہولتوں کے ساتھ جن طلبہ صحابہ کرام کو اس کا درس دیا، ان کے ذریعے سے یمن و شام میں، پھر بصرہ و کوفہ میں درس گاہیں قائم ہوئی، پھر ماوراء نہر سمرقند بخارا اور پھر ہمارے برے صغیر کی درس گاہیں جس کے نور سے چمکی ہیں. وہ قرآن مجید ایسا نصاب ہے کہ آج تک اس کی زبر زیر شد مد میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی، نہ کوئی کر سکتا ہے. ہاں، جو لوگ خود بدلنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات کی، معنی قرآن بدلنے کی واردات کی، لیکن وہ بھی یہ جرت نہ کر سکے اور یہ جرت کر ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ قرآن اور صاحب قرآن کی ناموس پر رب العزت کی غیرت پہرا دیتی ہے. 14 پاری کی سورہ ہجر میں دونوں کی لازوال ہونے کا بیان ہے. اسی کو بیان کر کے میں اپنی بات اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حبیب یہ ذکر ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ. گرامرلی اعتبار سے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں ایک نہیں، دو نہیں، 3 تاکیدیں. کلمہ اِنَّا خود حرف تاکید ہے، پھر لہو کو لحافظون سے مقدم یعنی پہلے کرنے میں ایک اور تاکید ہے، پھر حافظون کے اوپر لام تیسری تاکید ہے. معنی یہ ہے ضرور 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 ہم اس کے محافظ ہیں، یقیناً 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 ہم حافظ قرآن ہیں، بے شک بے شک بے شک ہم حافظ قرآن ہیں، لا ریب لا ریب لا ریب ہم حافظ قرآن ہیں. ہاں وہ ذات فرما رہی ہے جس نے قرآن کو اتارا ہے، وہ خود اس کی محافظ. اور اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. حبیب جو آپ کا بے ادب ہوگا اس کی چمڑی ہم اتاریں گے. ان ٹھٹھا اور مزاق اور بد تہذیبی اور بدتمیزی کرنے والوں کو کیفر کردار تک ہم پہنچیں. یہی وجہ ہے کہ ہم شروع دن سے دیکھ رہے ہیں جب بھی کوئی قرآن اور صاحب قرآن کی ناموس پر ڈاکہ ڈالتا ہے، بظاہر آسمان سے نظر آنے والا کوڑا تو نہیں برستا، لیکن ابو بکر صدیق سے لے کر غازی ممتاز حسین قادری شہید تک اللہ کسی نہ کسی مرد حر کو پیدا فرما دیتا ہے. پھر وہ سامنے خواہ مسلمہ کذاب ہو جو اپنے تئیں اتنا بڑا سردار اور لیڈر بنا ہو کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں وہ دعوی نبوت رکھتا ہو،
کہاں وہ وقت کا گورنر ہو اور دندناتا پھرتا ہو، پھر محافظ قرآن بھی اللہ پیدا فرما دیتا ہے اور محافظ ناموس صاحب قرآن بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ قرآن رمضان کی خاص پہچان، رمضان کی بہت ساری پہچانیں ہیں۔ روزہ باقی 11 مہینوں میں فرض نہیں ہوتا، اس کی خاص پہچان ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے۔ اگلی شریعتوں میں بھی فرض تھا، انداز اور ایام بیت 13، 14، 15 کا روزہ رہا ہے۔ ہمارے آقا جب ہجرت فرما کے رونق افروز مدینہ منورہ ہوئے، صحیح مسلم شریف میں یہود مدینہ کو عاشورہ کا روزہ اہتمام سے رکھتے دیکھا۔ وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ کلیم اور ان کے ساتھیوں کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی اور وہ غرق ہو گئے، ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے آقا نے کہا نحن احق بموسیٰ منکم، اے یہودیوں موسیٰ کلیم ہمارے بھائی ہیں، ان کا دن منانے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ فصامہ وامر بالصیام، سرکار نے روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ پھر یہود کی مخالفت کرتے ہوئے ساتھ نمی کا روزہ بھی ملا لیتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عاشورہ کے ساتھ اول یا آخر میں ایک روزہ ملا لینا مستحب ہے۔ خود عاشورہ کا روزہ سنت ہے، پہلے یہ فرض رہا۔ 2 ہجری میں ماہ رمضان کے روزے فرض، پہلی بات 2 ہجری میں اذان کی ابتدا ہوئی، 2 ہجری ہی میں زکوٰۃ فرض، اور 2 ہجری میں اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلا معرکہ بدر کے میدان میں 17 رمضان کو رونما ہوا، جس میں دشمنوں کے 70 بڑے سرکردہ لوگ مار بھی دیے گئے اور 70 گرفتار بھی کیے اور 14 صحابہ کرام بھی شہید۔ تو 2 ہجری کے اعتبار سے بڑا یادگار سال، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا دوسرا سال۔ تو ماہ رمضان بھی روزہ بھی اگرچہ اس کی پہچان ہے، امتیاز ہے اس میں اس کا، صدقات کی کثرت بھی اس کا امتیاز ہے، نوافل کی کثرت بھی اس کا امتیاز ہے، نفلوں کا فرضوں کے برابر اور فرضوں کا 70 فرض کے برابر ہونا اس کا امتیاز ہے، اعتکاف بھی اس کا امتیاز ہے، قیام اللیل یعنی تراویح بھی اس کا امتیاز ہے، شب قدر بھی اس کا امتیاز ہے، صدقہ فطر بھی اس کا امتیاز ہے، عید الفطر جو مہمانی ہے روزے داروں کی رب کی جانب سے وہ بھی اس کا امتیاز ہے۔ لیکن اس کی بڑی شان یہ ہے کہ رب کی صفت کی تجلی اقرا کی صورت میں وہ تو بعد میں ہوئی، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی اس کا نزول وہ ماہ رمضان کی لیلۃ القدر، وہ قرآن جس نے حضرت ابو بکر کو صدیق بنا دیا، وہ قرآن جس نے حضرت عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیا، وہ قرآن جس نے حضرت عثمان کو ذو النورین بنا دیا، وہ قرآن جس نے حضرت علی کو حیدر قرار بنا دیا، وہ قرآن جس نے 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ بنا دیا، وہ جس نے بدر کے شہیدوں کو اپنی شان سے نوازا، احد کے شہیدوں کو اپنے مقام و مرتبے کے مطابق نوازا، وہ جس نے سارے جہان کو ایسا نصاب دے دیا کہ جس میں قیامت تک عدل ہی عدل ہے، انصاف ہی انصاف، نور ہی نور ہے، رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ آج کی دنیا میں نظام قرآن، قانون قرآن نافذ کر دیا جائے، دنیا کے سارے دکھ درد مٹ جائیں۔ مثال کے طور پہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر جو ظلم و بربریت ہو رہے، کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر جو ظلم و بربریت جاری ہے، اگر قانون قرآن جہاد کا نفاذ کر دیا جائے تو بتائیے کس موذی کافر کی جرأت ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ قرآن کا قانون نظام زکوٰۃ نافذ کر دیا جائے تو پھر دولت چند ہاتھوں کی لونڈی نہیں بنے۔ عمر ثانی امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ڈھونڈے سے بندہ نہیں ملتا تھا کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ یعنی میں صرف ایک قانون کی آپ کو مثال دے رہا ہوں، اور پورا قرآن اگر نافذ ہو جائے تو کائنات میں کیسا انقلاب برپا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
قرآن اور صاحب قرآن کا دامن تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہ بات بھی ذہنوں میں رکھیے گا، ہر قرآن پڑھنے پڑھانے والے کے پاس بچوں کو نہیں بھیجنا، قرآن پڑھنے کے لیے بچے کو اس کے پاس بھیجنا ہے جس کا سینہ صاحب قرآن کی محبت کا گنجینا، جو صاحب قرآن کی عظمت اور محبت میں ڈوب کر قرآن پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا چاہتا ہو۔ صاحب قرآن کی الفت قرآن کے معنی اور اسرار سے حقیقت میں واقف کرتی ہے۔ صاحب قرآن کی نسبت سے کٹ کر جن لوگوں نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑنا چاہا وہ بڑے بڑے شیخ القرآن ہو کے بھی مرے تو چہرے دکھانے کے قابل نہیں تھے، چہرہ دکھانے پر پابندی لگائی۔ اور اگر صاحب قرآن سے نسبت ہو پھر بندہ بے ہوشی کے عالم میں بھی پیر محمد افضل قادری کی طرح پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبی۔ یہ دنیا میں نام ہے، پیر صاحب نے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے محاذوں پر چونکہ ساری زندگی پہرا دیا، بے ہوشی کے عالم میں بھی لب پہ جو کلمہ جاری ہوا وہ تھا الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قبر میں پہلا دن بھی وہ عطا کیا جو ان کے استاد مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کا دن ہے اور سیدہ کائنات خاتون جنت کا دن ہے 3 رمضان المبارک۔ یہ قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ محبت کی خیرات آدمی کو ملتی ہے۔ برادران اسلام، احکام روزہ اور نماز اور جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں یہ ایز اے مسلم خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور فرض علوم یہ نہ سیکھنے والا اتنا بڑا گناہ گار ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دوں کہ آدمی نماز میں بھی کھڑا ہے نا، رسمی ماں باپ کو دیکھ کر بچپن میں جو سیکھ لی اور باقاعدہ اس کے احکام نہیں سیکھے، کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کہاں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، کون سی شرائط ہے، کون سے فرائض واجبات مفسدات۔ رب کی مسجد میں کھڑا ہے، رب کے حضور کھڑا ہے، پڑھ رب کی سب سے بڑی بندگی نماز رہا ہے، لیکن وہ فرض ترک کرنے کا گناہ اس کے سر پہ ایسے ہی رہتا ہے جیسے بندے نے کسی کا قرض دینا ہو تو علماء نے لکھا ہے سو رہا ہے، یہ اس صورت میں کہ جب نہ دینے کا ارادہ کر چکا ہے کہ واپس نہیں کرنا، سو رہا ہے تب بھی گناہ گار ہے، نماز پڑھ رہے تب بھی گناہ گار ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے مثلا تب بھی گناہ گار ہے، حج کر رہا ہے تب بھی گناہ گار ہے۔ اسی طرح یہ فرض علوم نہ سیکھنے والا کعبے کا طواف کر رہا ہے پھر بھی گناہ گار ہے، نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی گناہ گار ہے، روزہ رکھا ہوا ہے وہ گناہ اس کے سر پہ اسی طرح کھڑا ہے۔ تو ایز اے مسلم ہر مرد و زن پیر و جوان کو چاہیے احکام شرع خود سیکھے اور اپنے آگے اولاد کو سکھائے۔ اللہ تعالیٰ فیضان قرآن سے اور فیضان صاحب قرآن سے اور فیضان رمضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔